السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرس، اولڈن آورس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا، رمز جنون کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ جناب میرا گلا جو ہے وہ تقریباً 1 ویک سے بہت شدید والا خراب ہے، میڈیسن وغیرہ لے رہی ہوں لیکن ابھی تک بھی کوئی پراپر وہ نہیں آئی ہے امپروومنٹ۔ لیکن آپ لوگ صبر ہی نہیں کرتے تو اس لیے میں نے آپ لوگوں کو یہ ریکارڈ کی ہے، تو پلیز آپ ویڈیو کو لائک کر دینا، پیارا سا کامنٹ کر دینا، ٹھیک ہے؟ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کیا وہ یقینی تھی جس کی آنکھوں میں در آئی تھی؟ وہ ششدر سی سامنے دیکھ رہی تھی۔ اس نے گردن موڑتے اپنے ساتھ بیٹھے مرد کو دیکھا تھا۔ بس ایک نگاہ، ایسی نگاہ وہ پانی پانی ہو جائے، وہ جل کر راکھ ہو جائے، مگر وہ تو بنا کسی تاثرات کے بیٹھا تھا۔ بے رخی اس مرد پر ختم تھی۔ وہ اسٹیئرنگ پر دونوں ہاتھ جمائے ہوئے تھا، اس کے ہاتھوں کی رگیں ابھری ہوئی تھی۔ بس یہیں سے پتہ چلتا تھا وہ بھی بھرا بیٹھا تھا، خالی تو وہ بھی نہیں، کوئی لاوا ہے جس کے اندر پئی پک رہا ہے۔ جلد وہ اپنے اندر کا لاوا ساتھ بیٹھی عورت پر انڈیل دے گا، مگر وہ ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس کے قہر کی عادی تھی، مگر اس بے رخی کی نہیں جو اس وقت زرمش کے ساتھ بیٹھے اس مرد کا خاصہ بنی ہوئی تھی۔ زرمش نے ہچکی لی تھی، مگر یہ آخری ہچکی تھی جو اس نے لی تھی۔ کم مائیگی کے احساس سے اس کا رواں رواں جلنے لگا۔ اسے عرش تک پہنچانے والا آج اسے زمین پر پٹک چکا تھا، یہ اسے برداشت نہیں تھا۔ اس کے اگلے ہی ایکٹ پر وہ 2 کوڑی کی ہو گئی تھی۔ شاید ظالمانہ ایکٹ تھا۔ وہ اس کی طرف ہوتے گاڑی کا دروازہ کھول گیا تھا، بس دھکے دے کر باہر پھینک کر کسر رہ گئی تھی۔ زرمش نے ایک چٹنی سی نظر اس پر ڈالی۔ اسے کوئی شرمساری نہیں تھی، اس کے چہرے پر تو اسے کھونے کا کوئی خوف ڈر نہیں تھا۔ کل تک وہ اسے کھونے سے ڈرتا تھا، آج خود اسے اپنی زندگی سے نکال رہا تھا۔ وہ انگیشن میں چابی گھمانے لگا، یہ اشارہ تھا وہ گاڑی سے اتر جائے۔ تم اچھا نہیں کر رہے میرے ساتھ، اس نے اپنی عزت نفس پر لات مارتے ہوئے اسے احساس دلانا چاہا۔ آواز پر آ گئی تھی، جو تم نے کیا ہے وہ تو فیئر اینڈ فاؤل ہے، سے بھی بہت آگے کی چیز ہے۔ کھیل میں تو اصول ہوتے ہیں زرمش حاکم خان، مگر تم نے تو نیچ پن کی ہر حد پار کر دی ہے۔ وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، مگر اپنے لفظوں سے اس کی روح تک جلا رہا تھا۔ کون سے کھیل کھیلے ہیں میں نے تمہارے ساتھ؟ بتاؤ مجھے بھی پتا چلے کہ میں نے کیا نیچ پن کیا ہے۔ وہ ہسیانی ہوتی مٹھیاں دبوچ گئی تھی، اس کی سانس تھوکنے کی مانند چلنا شروع ہو گئی تھی۔ تم بتاؤ مجھے، اس کے ساتھ تم رہی؟ مجھ سے کیوں چھپایا؟ کیوں رہی تم وہاں؟ وہ اسے بازو سے جکڑے اپنے قریب کر گیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میری بات سنی جاتی؟ کب دی تم نے مجھے ایک عام زندگی، ایک معمول کا لائف سٹائل؟ جب سے تم میری زندگی میں آئے ہو، میرے ساتھ کھیل کھیل رہے ہو۔ فیئر اینڈ فاؤل تو تم نے بھی نہیں رکھا کبھی، سفاکی کی ہر حد پار کر دی تم نے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے کہہ رہی تھی۔ اب کی بار بھرائی آواز پر قابو پا لیا تھا۔ میرے سوال کا جواب یہ نہیں ہے۔ وہ اسے سر کاٹ بھری نگاہوں سے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ کٹہرے میں وہ کھڑی تھی اور سوال و جواب اس سے کر رہی تھی۔ آدم خان کو اپنا مسیحا سمجھتی ہو تو وہ چیکے نکل آتا ہے۔ وہ بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی۔ وہ اسے سیٹ پر پٹکتا اسٹیئرنگ پر مکہ مار گیا تھا۔ جیکے تمہارا دشمن تھا، وہ تمہاری وجہ سے میری زندگی میں آیا۔ وہ خاموش نہیں ہوئی تھی۔ تم نے مجھے اپنے پاس نکاح سے پہلے رکھا، میں بیوہ تھی تب بھی تم میرے کریکٹر پر شک کرتے تھے، میرے شوہر کو میرا عاشق، میرا یار کہتے تھے۔ وہ اپنی آستین کے بٹن کھولنے لگا، کف فول کرتے کوہنیوں تک موڑ لیے تھے۔ وہ اس کی کلائی پر ابری وینز دیکھ سکتی تھی۔ وہ آتش فشاں بنا بیٹھا تھا، اپنے ایکس شوہر کو یاد کرنے کا بہانہ چاہیے۔ وہ طنزیہ بڑبڑایا، وہ اس کا طنز پی گئی تھی۔ آنکھیں شدت گریا سے گلابی ہو گئی تھیں۔ میرے ساتھ جو کچھ ہوا، تم اس سب کے ذمہ دار ہو۔ تم نے مجھے پاگل کر دیا، تم نے مجھے برباد کر دیا۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ بلڈی ایموشنل ڈرامہ۔ وہ اب اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا، اس کی باتوں پر سانس سینے میں الجھ رہی تھی۔ ہم اپنا پہلا بچہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، یہ سب کچھ تم نے مجھے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ تانے، پچھنے، بے رخی۔ وہ اپنی شال سے آنکھیں رگڑنے لگی۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ آنسو نکل آتے تھے۔ مجھے ایموشنلی ایکسپلائٹ کرتی آئی ہو تم، آج بھی کر رہی ہو۔ بات کر رہی ہو تو سیدھی طرح کرو، رو کر بات مت کرو مجھ سے۔ اس کے آنسوں پر مشتعل ہوا تھا۔ میرے بابا کو میری بارات پر قتل کیا گیا۔ وہ مزید شدت سے رونا شروع ہو گئی تھی۔
وہ دانت پر دانت جما گیا تھا، وہ اب آگے سے کیا کہے گی؟ وہ منوعن اس کی بات دہرا سکتا تھا۔ میرے بابا کو قتل کرنے کا الزام کس پر لگتا ہے؟ میرے شوہر پر؟ وہ عجب سے انداز میں ہنسا تھا۔ اس نے وہ نہیں کہا تھا جو کہتی آئی تھی۔ آج اسے مارجن دے دیا گیا تھا۔ الزام کس نے لگایا تھا؟ آریان خانزادہ نے گردن موڑتے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ نظریں چرا گئی تھی، پہلی بار اسے یوں نظریں چراتے دیکھا تھا، ورنہ تو وہ اپنے الزامات پر ڈٹائی سے قائم رہتی تھی۔ آج بات خود پر آئی تو وہ جھک رہی تھی۔ آج اس کا جھکنا بھی آریان خانزادہ کو مشتعل کر رہا تھا۔ میرے ساتھ سب کچھ نارمل نہیں ہوتا۔ تم نے مجھے پاگل کیا، تم مجھے پاگل کر دو گے۔ اتنی محبت دے کر یوں مجھ سے جان چھڑواؤ گے تو میں پاگل ہو جاؤں گی، وہ ہذیانی سی کہہ رہی تھی۔ وہ اپنے خیال میں سمٹ رہا تھا۔ آج پگھلا نہیں تھا، ابھی بھی اس کی محبت کو لے کر بات کر رہی تھی۔ بس اپنے خسارے اپنا آپ اس عورت کو پیارا تھا۔ وہ خود اس کے لیے کہاں کھڑی تھی، کہاں اس کے ساتھ کھڑی رہی۔ آج آریان خانزادہ کو بھی اپنے خسارے یاد تھے۔ جو بھی کرے بس وہی کر، اس کے لیے کرے۔ وہ طنزیہ مسکرایا تھا۔ اس نے پہلے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا، مگر آج وہ اندر سے اتنا بھرا بیٹھا تھا اپنی محبت احسان لگنے کے لگی۔ میں نے جب تمہارے قتل میں خود کو سرنڈر کروایا، میرا کیس جس انسپیکٹر کے پاس تھا، میرے گناہ قبول کرنے کے باوجود وہ میرا جسمانی ریمانڈ چاہتا تھا۔ اس نے مجھے مارا بھی تھا۔ آریان خانزادہ نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے خود پر ضبط کیا تھا۔ چہرے پر ایک رنگ آیا اور گزر گیا تھا۔ ازلان ہی تھا جو ہر جگہ میرے لیے کھڑا تھا۔ اس کا اگلا جملہ یاد زیادہ ناقابل برداشت تھا۔ وہ اس وقت اس کے لبوں سے کم از کم ازلان کا نام نہیں سن سکتا تھا۔ اس نے مجھے جیل سے بھگایا تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تمہارے قتل میں مجھے سزا ہو جاتی۔ 4 دن جیل میں دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا میں وہاں نہیں رہ سکوں گی۔ تمہارے بنا رہنا جتنا اذیت ناک تھا، جیل میں رہنا اس سے بھی زیادہ اذیت ناک تھا۔ میں بہادر نہیں ہوں، مجھے درد تو سہن نہیں کرنا آتا۔ تمہیں گولی مار کر میں خود کو کچھ دیر بھی کٹہرے میں کھڑی نہ کر سکی تھی۔ وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ رونا بند کرو، ایسے ہی بات کرو، وہ سلگا تھا۔ زرمش نے اپنی شال سے آنکھیں رگڑ ڈالی تھی، مگر آنسو تھے کہ رک ہی نہیں رہے تھے۔ اس کے سب سے بڑے دشمن یہ آنسو ہی تھے۔ وہ خوف زدہ تھی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ سب کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہ پا رہی تھی۔ یہ آنسو اسے بے عزت کرواتے تھے۔ انسپیکٹر مجھے اپنی ٹیم کے ہمراہ کہیں اور لے گیا تھا۔ میری آنکھوں پر پٹی بندھی تھی۔ وہ مجھے مار دینا چاہتا تھا۔ کیوں؟ میں نہیں جانتی۔ زرمش حاکم خان کے لیے ہر مرد ہمیشہ جانور بن جاتا ہے، وہ بھی بن گیا تھا۔ وہ زرمش کی بات پر پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ وہ آگ لگا دیتی تھی، وہ تپش زدہ ہوا تھا۔ ازلان نے میری جان بچائی اور مجھے حویلی لے آیا۔ میں پوچھتی رہ گئی، اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا تھا حویلی میں میری سانسیں قید ہے، اور مجھے کچھ دن بعد پتہ چل گیا تم حویلی اوف میں نہیں، تم زندہ ہو۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ یا تو بات کر لے یا آنسو بہا لے۔ میں آئی تھی تمہارے پاس۔ آریان خانزادہ سیٹ سے ٹیک لگا گیا۔ وہ مردے میں بھی جان ڈال سکتی تھی۔ وہ آئی تھی، وہ جانتا تھا، وہ لمس وہ نہیں بھول سکتا تھا۔ مجھے ازلان نے بتایا کوئی ڈیول ہے جس کے کہنے پر وہ یہ سب کر رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس تمہاری موم ہے اور وہ گردن موڑے سے دیکھنے لگا۔ آنکھیں بہک کر سرخ انگارہ ہو گئی۔ وہ خاموش ہو گئی، لب دانتوں تلے دبا لیا اور کیا اسے دونوں بازو سے جکڑ لیا تھا۔ زرمش اس کی آنکھوں میں دیکھتے خوف زدہ ہوئی تھی۔ اس کی گرفت بے حد سخت تھی۔ زرمش کو اس کی انگلیاں اپنے بازو میں کھپتی محسوس ہوئی تھی۔ آریان، میں پریگننٹ ہوں۔ وہ سسک پڑی تھی۔ اس نے اسی لمحے اسے چھوڑ دیا تھا۔ اسی ایک بات کا تو وہ لحاظ کر رہا تھا، اور یہی کہ وہ موم کے لیے یہی سب کر رہا تھا۔ آریان خانزادہ نے مٹھیاں دبوچ لی تھی۔ وہ انڈر کور ایجنٹ تھا، وہ اس کے چہرے کا رنگ ہر رنگ پڑ سکتا تھا۔ وہ کچھ چھپا رہی تھی، مگر کیا؟ اس کا ادھورا چھوڑے جانے والا اور آریان خانزادہ کو اس سے مزید منتفر کر دیا تھا۔ وہ کیا چھپا رہی تھی آخر؟ آریان خانزادہ کے تن من میں شعلے دہکنے لگے۔ تم مجھے یہاں چھوڑ کر جانا چاہتے ہو؟ میں اب تمہارے پاس واپس نہیں آؤں گی۔ وہ گاڑی سے اتر گئی تھی، مزید کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی تھی، نہ اسے چاہیے تھی، اس لیے آریان خانزادہ نے اسے روکا نہیں تھا۔ وہ شکست خوردہ قدموں سے حیدر خان کی حویلی کے گیٹ کی طرف چل پڑی تھی۔ آریان نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ریورس کی۔ زرمش اس کی گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنتے رو پڑی۔ اس نے پلٹتے ہوئے دیکھا، وہ اپنی گاڑی سڑک سے موڑ رہا تھا۔ پتہ نہیں اسے کیا ہوا تھا۔ وہ تیز تیز چلتے ہوئے اس کی گاڑی کی طرف آئی۔
وہ اسے اپنی گاڑی کی طرف آتے دیکھتا گاڑی روک گیا تھا. وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی. بس یہی ایک چیز اس عورت کے ساتھ اسے باندھ رہی تھی. وہ اپنے ہونے والے بچے کی ماں کے ساتھ ناروا سلوک نہیں کر سکتا تھا. وہ گاڑی سے اتر آیا تھا. وہ اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی. دونوں ایک دوسرے کے روبرو کھڑے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے. اس کی آنکھیں گلابی تھی. رو رو کر اس کی آنکھیں سوکھ چکی تھی. شال سے گال رگڑ رگڑ کر وہ سرخ اناری آ چکی تھی. وہ جان بوجھ کر اپنے گالوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہی تھی. یہ گال آریان خانزادہ کے آبسیشن تھے. اسے یقین تھا وہ ایسا کرنے سے ہرٹ ہوتا، مگر آج اس کے ہر یقین پر وہ پانی پھیر رہا تھا. وہ ایسے کھڑا تھا جیسے کوئی غیر وہ کچھ بھی کر لے اب اسے فرق نہیں پڑتا تھا. وہ اپنا دل اس کی طرف سے نرم نہیں کر پا رہا تھا. اگر بات تم سے سب چھپا لینے کی ہے تو میں تمہاری مجرم ہوں، زرمش نے اپنی انگلی اٹھاتے کہا. لیکن بات اگر میرا کسی غیر مرد کے ساتھ رہنے کی ہے تو تم میرے مجرم ہو. یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا، اس لیے آئندہ مجھے بلیم مت کرنا، میرے کردار پر سوال مت اٹھانا. وہ انگلی اٹھائے گیلی آواز میں بولی. آریان خانزادہ نے گردن سہلاتے خود پر قابو پایا تھا. گردن جھکا لی تھی. رٹائی اس عورت پر ختم تھی. وہ ہر زاویے سے اس کی مجرم تھی. تمہارے ساتھ بھی تو رہی، نکاح سے پہلے بھی. تمہارے تو دشمن کی بیٹی بھی تھی. وہ گردن اٹھا گیا تھا. جب تمہارے پاس سیف رہ سکتی ہوں تو ازلان سکندر کے ساتھ بھی رہ سکتی ہے نا. میرے لیے وہ قابل اعتبار مرد ہے. میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے حرام کے احترام کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. وہ عزت تم بھی مجھے نہیں دے سکے جو وہ مجھے دیتا ہے. وہ بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا. جاؤ تم یہاں سے. وہ اتنا کہہ کر پلٹ گیا. وہ بھی پلٹ گئی. وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف فرش کیے کھڑے تھے. سرد ہوائیں دونوں کو جلا رہی تھی. دونوں اپنے اپنے راستے کی طرف بڑھنے لگے. اب دونوں کے راستے جدا تھے، نہ منزل ایک رہی نہ راستہ. وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ آیا تھا. گاڑی میں بیٹھتا گاڑی سٹارٹ کر گیا. اس نے زرمش کی طرف ایک نگاہ نہیں دیکھا تھا، نہ اب دیکھنا تھا. وہ بھی اپنی حویلی کے گیٹ کے اندر داخل ہو گئی تھی. اس کمزرف مرد کی طرف دوبارہ نہیں دیکھا تھا. حیدر خان اسے یوں رات کے پہر اکیلے دیکھتے پریشان ہوا تھا. وہ بنا کسی گرم سویٹر کے تھی. وہ پریشان ہی نہیں ششدر تھا، بے یقین تھا. اس کے پاؤں ننگے تھے. وہ حیدر خان کے سینے سے آن لگی تھی. وہ شرزر سا کڑا رہا. وہ اتنا بے یقین تھا زرمش کو سر پر ہاتھ نہ رکھ سکا تھا. اس کی بہن کی آنکھوں کے آنسو شاید کبھی نہ تھمنے کے لیے تھے. وہ پھر ایک بار سے اجڑی. اس کی دہلیز پر کھڑی تھی. وہ مجھ پر یقین نہیں کرتا لالا، اسے مجھ پر یقین نہیں ہے. وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی. حیدر خان سائیں سائیں کرتے وجود کے ساتھ کھڑا رہا. جو مرد زرمش کے لیے جان دے سکتا تھا، جان لے سکتا تھا، آج وہ کیسے اسے یوں بے وقت کر سکتا تھا. حیدر خان اپنی زندگی میں کبھی اتنا شاکڈ نہیں ہوا تھا جتنا اس لمحے میں ہوا تھا. میں اب اس کے پاس کبھی واپس نہیں جاؤں گی. مجھے اس کے ساتھ اب نہیں رہنا، وہ حیدر خان سے کہہ رہی تھی. حیدر خان زرمش کو اپنی بازو کے ہلکے میں لیے اندر کی جانب بیٹھ گیا. بہنیں جیتے جی بیمار دیتی ہیں. حیدر خان کو بس یہی سمجھ آیا تھا ان کے دکھ مار دیتے ہیں. اسے بھی بس یہی سمجھ آیا تھا. بابا کو اس نے مارا، میں پھر بھی اس کے ساتھ رہی. میں نے اس بات پر یقین کرنے کی کوشش کی وہ قاتل نہیں ہے، مگر اس نے ایک لمحہ بھی مجھ پر یقین نہیں کیا. وہ ہچکیوں سے کہہ رہی تھی. حیدر خان خاموشی سے اسی لیے سیڑھیاں چڑھنے لگا. وہ بخار میں جل رہی تھی. وہ بری طرح کانپ رہی تھی. وہ مجھے سڑک پر چھوڑ کر جا سکتا تھا، صرف اپنے بچے کی وجہ سے مجھ پر اتنا رحم کیا. وہ اس سے بے حد بدگمان ہو چکی تھی. میں 1 گھنٹہ سڑک پر چلتی رہی، وہ نہیں آیا. مجھے کچھ بھی ہو سکتا تھا. اس نے میری پرواہ نہیں کی. اس کی ہچکیاں عارضگی میں بدل گئی تھی. وہ مجھے سزا دینا چاہتا ہے اس جرم کی جو میں نے کیا ہی نہیں. وہ روتی جا رہی تھی. میں اسے معاف نہیں کروں گی. اس نے مجھے بے حد اذیت دی ہے. اس کے لفظ اب حلق سے بھی نہیں نکل رہے تھے. وہ اسے یوں بے سروپا چھوڑ کر چلے جائے گا. یہ وہ حقیقت تھی جو وہ مان ہی نہیں سکتی تھی. اس کے یقین میں کچھ اس طرح دراڑیں آئی تھی، اب بھرتی نہ بھرنے تھی. وہ اس وقت بیسٹ ڈاکٹرز کی ٹیم کے ہمراہ کھڑا تھا. سرد و صفات چہرہ لیے اس کی آنکھیں ہر جذبے سے خالی تھی. ڈاکٹرز کی بہترین ٹیم ازلان سکندر کا معائنہ کر رہی تھی. اس کے کمپلیٹ ٹیسٹ ہوئے تھے. چوٹ ان کے دماغ کے آپٹیکل لوب میں کو نقصان پہنچا گئی تھی. اب یہ دیکھ نہیں سکتے. ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے. ایک ڈاکٹر وہاں کھڑے کچھ افسران سے کہہ رہا تھا. انہیں افسروں کے بیچ آریان خانزادہ تنہی سے سرد و سپاٹ چہرہ لیے ہاتھ باندھے کھڑا تھا. ازلان سکندر کو کیسے چوٹ لگی یہ بات وہ اپنے افسران سے چھپا گیا تھا. اسے چوٹ دینے والا اس کا دشمن تھا. ازلان سکندر نے بھی یہی کہا. اس کا دشمن ہے، یہی سچ تھا. بیڈ پر لیٹے
اذلان سکندر نے اپنی آنکھوں پر سیاہ گلاسز چڑھا لی تھی۔ آریان خانزادہ نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، نہ اب کبھی دیکھنا تھا۔ وہ بھی اب اس اذلان سکندر کا دشمن تھا۔ محبت کے ساتھ وہ دوستی پر بھی لعنت بھیج چکا تھا۔ ان کی آنکھوں کی روشنی کبھی آ سکتی ہے؟ ایک افسر نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ 100% کہا جا سکتا ہے نو۔ اس کے دماغ کے جس حصے کو نقصان پہنچا ہے وہ اس 80% ڈیمیج ہو چکا ہے۔ بہت مشکل ہے یہ روشنی اب واپس آ سکے۔ آریان خانزادہ کا وجود پھر بھی موم نہیں ہوا تھا۔ اس نے اب بھی ایک نگاہ اذلان سکندر کی طرف نہیں ڈالی تھی۔ وہ افسران کے ساتھ ہی ہاسپٹل سے نکل آیا تھا۔ بیڈ پر لیٹے اذلان سکندر کے چہرے کو غور سے دیکھو تو وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ آنکھوں پر سیاہ گلاسز لگائے وہ اب ہنس رہا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنی آنکھیں خطرناک حد تک کھول گئی تھی۔ وہ تو زمین پر تھی، اب آسمان کی بلندیوں میں تھی۔ زمین کی ہزاروں فٹ کی بلندی پر بادلوں کے بیچ وہ سہمی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہ ایک پرائیویٹ جیٹ تھا، بے حد شاندار، بے حد لگژ۔ اس نے اپنے پاس ایک لڑکی کو آتے دیکھا۔ وہ گھٹنوں تک اوپر اسکرٹ میں ملبوس تھی۔ جو ٹاپ پہن رکھا تھا وہ البتہ اسے مکمل طور پر ڈھانپے ہوئے تھا۔ وہ لڑکی بے حد خوبصورت تھی، شاید وہ ایئر ہوسٹس تھی۔ وہ اس کی طرف آتی اسے ایک ڈرنک دے رہی تھی۔ کیا کرتی ہے؟ مسلمان ہے وہ یہ سب نہیں پیتی۔ رشنا خان نے اپنے عقب میں اس آواز کو سنا جس سے وہ بے حد خوف کھاتی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سامنے والی سیٹ پر آن بیٹھا تھا۔ سیاہ پینٹ کوٹ کی اس کی ہیوی باڈی کے مطابق ہی بنا تھا۔ سفید شرٹ پہنے وہ ٹائی بھی لگائے ہوئے تھا۔ رشنا خان اسے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کسی نے بتایا؟ وہ اس کے قریب ہوا تھا۔ بوجھل سرگوشی کی۔ کیا؟ رشنا خان نے فقط لب ہلے تھے۔ وہ اس کے سامنے بول نہیں سکتی تھی۔ اس وقت تو وہ صرف خوف زدہ تھی، ہونا بنتا بھی تھا۔ وہ کتنی ہی بلندیوں پر تھی، وہ بھی شیطان کے ساتھ۔ تم آنکھیں یوں بڑی کیے عجوبہ لگتی ہو، اس کے کان میں جھکا کہہ رہا تھا۔ رشنا خان مزید اپنی آنکھوں کو کھول گئی تھی اور وہ اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ سنہری تتلی مت کھولو اسے۔ مجھے اچھی نہیں لگتی، پتہ نہیں یہ دل کیوں سپیڈ پکڑنے لگ جاتا ہے۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے سیٹ سے ٹیک لگا گیا تھا۔ رشنا خان سیٹ میں سماری تھی۔ وہ اٹھ کر بھاگ جانا چاہتی تھی۔ اس کی سیٹ کے گرد بیلٹ بھی بندھی ہوئی تھی۔ وہ یہ نہیں کر سکتی تھی، وہ بری طرح اس شیطان کے نرغے میں پھنسی ہوئی تھی۔ یونیفارم میں ملبوس لڑکی نے ایک ڈرنک کا گلاس جیکے کو پکڑایا، جس نے مسکراتے ہوئے تھام لیا تھا۔ دوسرا گلاس وہ رشنا خان کی طرف بڑھا گئی تھی۔ جیکی کے نقوش تن گئے تھے۔ مسلمان ہے وہ اس خوبصورت سی لڑکی کا ہاتھ تھام گیا، بے حد نرمی سے اسے بتایا۔ لڑکیوں کے معاملے میں وہ رحم دل تھا۔ اگر اس کی جگہ مرد ہوتا اور وہ اسے پہلی بار ہی غلطی کرنے پر سخت سزا دیتا۔ واٹ؟ وہ آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ تمہیں اردو نہیں آتی؟ جیکی اپنی نیلی آنکھوں میں تحیر لیے پوچھ رہا تھا۔ وہ خوبصورت سی لڑکی ابھی بھی ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے بہت سی زبانیں آتی تھی، مگر جو جیکی بول رہا تھا وہ اسے نہیں آتی تھی۔ جیکی نے اپنے گرد کھڑے گارڈز کو گھور کر دیکھا۔ باس، شی نوز مور دین 100 لینگویجز۔ باس، اسے 100 سے زائد زبانیں آتی ہیں۔ گارڈ نے انگریزی میں کہا تھا۔ کیا فائدہ اتنی زبانیں آنے کا؟ جب اتنی میٹھی زبان نہ آتی ہو، افسوس کرتے اپنی بیئرڈ کو جانے لگا۔ اس کے اشارے پر وہاں کھڑا اس کا دوست گارڈ اس کے قریب آیا تھا۔ جیکی نے بے حد آہستگی سے اسے کچھ کہا تھا۔ وہ سر ہلاتا چلا گیا تھا۔ رشنا خان نے کچھ دیر بعد چیخ و پکار کی آواز سنی تھی۔ اسے نسوانی چیخوں کی آواز صاف صاف سنائی دے رہی تھی۔ رشنا خان مزید سہم گئی تھی۔ ڈرو مت سنہری چوہیا، اس لڑکی کو لائف جیکٹ دی گئی ہے، وہ بچ جائے گی۔ رشنا خان نے گردن موڑتے کھڑکی سے باہر دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں مزید پھٹکن تھی۔ وہی لڑکی اسے نیچے گرتی نظر آ رہی تھی۔ سمندر ہے نیچے، گولڈن ڈیوا۔ وہ اس کی طرف جھک آیا تھا۔ رشنا خان سیٹ میں سما گئی تھی۔ باس، دیر از اونلی 1 لائف جیکٹ لیفٹ، اس کے ایک گارڈ نے پاس آتے اسے بتایا تھا۔ جیکے پریشان ہوتے اپنی ہلکی سی سنہری بیئرڈ کو اب نوچنے لگا تھا۔ اس نے اپنے سامنے کھڑے 2 گارڈز کو اشارے سے کچھ کہا تھا۔ رشنا خان نے اب کھڑکی سے اس گارڈ کو نیچے کی طرف جاتے دیکھا تھا جس نے لائف جیکٹ کے بارے میں بتایا تھا۔ اسے کیوں پھینکا گیا؟ رشنا خان کو سمجھ نہیں آیا تھا۔ اس نے پاس لائف جیکٹ نہیں ہے۔ سنہری کائٹ، تم اس کی زندگی کا ماتم بنا سکتی ہو۔ رشنا خان واقعی میں بچوں کی طرح اونچا اونچا رونا شروع ہو چکی تھی۔ جے کے ہنستے ہوئے سیٹ سے ٹیک لگا گیا تھا۔
جو اپنا دماغ زیادہ چلائے وہ مجھ سے پسند نہیں۔ وہ آنکھیں بوندے کہنے لگا۔ رشنا خان خاموش ہوتی سے دیکھنے لگی۔ جٹ پر اب مکمل خاموشی تھی۔ وہ خاموش ہوتا تو سب کو خاموش ہونا پڑتا ہے۔ رشنا خان کو بھی اپنا رونا پوسٹ پون کرنا پڑا۔ جٹ میں لائٹس تک بجھ چکی تھی۔ جے کے سو رہا تھا۔ رشنا خان نے نیم اندھیرے میں ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ جے کے گارڈز ادھر نہیں تھے۔ اسے کچھ حوصلہ ہوا تھا۔ وہ اپنی سیٹ بیلٹ احتیاط سے کھولنے لگی۔ جے کے کی مدھم خراٹے گونج رہے تھے۔ وہ سو چکا تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ وہ اپنی بیلٹ کھولنے لگی۔ اسے جے کے سے اتنا خوف آ رہا تھا اور وہ بس یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ رشنا خان نے اپنی سیٹ بیلٹ کھول دی۔ وہ احتیاط سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ اسے اپنا بیگ ساتھ والی سیٹ پر نظر آیا۔ رشنا خان کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ اپنا بیگ پکڑے اس سے کچھ تلاش کرنے لگی۔ اسے وہ نظر آ گیا تھا جس کی وہ تلاش کر رہی تھی۔ اس جے کے نامی بلا نے اس کا جینا حرام کر دیا تھا۔ وہ اسے آج مار دینا چاہتی تھی۔ وہ اسے ایک چھوٹا سا چاقو نظر آیا جو وہ ہر وقت اپنے پاس رکھتی تھی۔ وہ آج وہ اس چاقو کے جیکی کی گردن کاٹ دینا چاہتی تھی۔ بعد میں اس کے ساتھ جو بھی ہو مگر وہ اس شیطان کو ختم کر کے ہی مرنا چاہتی تھی۔ رشنا خان جیکی کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ اسٹل ہوا تھا، مدم خراٹے لیتے ہوئے۔ اس شیطان کی وجہ سے وہ سونا بھول چکی تھی۔ وہ تھا گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ رشنا خان کو وہ سوتے ہوئے زہر لگا تھا۔ رشنا خان کے آگے کو ہوتے اس کی گردن پر چاقو رکھ دیا تھا۔ نہ ڈری تھی نہ وہ کانپی تھی۔ بس اس لمحے اس پر تو شیطان کو مارنے کا جنون سوار تھا۔ اس کی گردن پر بے رحمی سے چاقو پھیر گئی تھی۔ جیکی کی گردن سے خون کی کسی آبشار کی مانند بہنے لگا۔ وہ اپنی گردن پر ہاتھ رکھے آنکھیں کھول گیا تھا۔ ساری بہادری ہوا ہو گئی تھی۔ جیکی کی ایک نگاہ پر وہ جامد ہو چکی تھی، سہم گئی، رنگ سفید پڑ گیا، ایسے جیسے لٹ تھا۔ وہ اپنی گردن پر ہاتھ رکھے کسی ذبح جانور کی طرح بلبلا رہا تھا۔ اس کے حلق سے گڑ گڑ کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ وہ سیٹ سے نیچے ٹیک لگا گیا، کسی ذبح جانور کی طرح اس کی ٹانگیں پڑپڑا رہی تھی۔ خوف کی ایک لہر رشنا خان کے تن بدن میں اتر آئی تھی۔ وہ اتنی خوف زدہ تھی جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ اس کا رنگ سفید پڑ رہا تھا، سانس جیسے رک گئی تھی۔ جے کے اس کے قدموں میں پڑا بلبلا رہا تھا، چیخ رہا تھا۔ جے کے گارڈز کی آوازیں سنتے تیزی سے اس روم میں داخل ہوئے۔ ایک گارڈ گھٹنوں کے بل بیٹھتے جے کے کو دیکھنے لگا۔ دوسرے گارڈ نے رشنا خان کو پوری قوت سے تھپڑ جڑ دیا تھا۔ اس کے ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا تھا۔ خون کی سرخ دھار رشنا خان کے ہونٹ کے کونے سے بہنے لگی۔ وہ جامد بیٹھی رہی، ایک کراہ تک اس کے حلق سے نہ نکلی تھی۔ What the hell did you snake؟ وہ گارڈ رشنا کی گنپٹی پر پسٹل رکھ گیا تھا۔ گردن پر ہاتھ رکھے جے کے سیدھا ہوا تھا۔ اپنے پاس بیٹھے گارڈز کے پیٹ پر بندھی بیلٹ سے پسٹل نکالتے سامنے 2 فائر کر دیے تھے۔ اس بار رشنا خان کی نکلنے والی چیخ پہ ساختہ تھی۔ اس گارڈ کا دماغ پھٹ چکا تھا اور اس کی گود میں گرا اب ساکت تھا۔ رشنا خان تھر تھر کانپتے جے کے کو دیکھ رہی تھی جو ایک ہاتھ گردن پر رکھے ہوئے تھا، ایک ہاتھ میں پستول کی نال کی طرف دیکھے یہ اسے دیکھ رہا تھا۔ نیلی آنکھوں کا رنگ سرخ انگارا تھا۔ Move his damn body away from her now۔ اس کی غلیظ لاش رشنا سے ہٹاؤ، وہ گررایا تھا۔ Don't you dare touch her۔ What's mine؟ اس کو کیسے چھوا یا جو میرا ہے۔ وہ اس گارڈ پر مزید فائر کر گیا تھا۔ رشنا خان ساکت بیٹھی رہی۔ گارڈ کے جسم سے نکلتے خون کے چھینٹے اس کے چہرے پر آن گرے تھے۔ وہ مجسم سی بیٹھی تھی۔ جیکی کے لفظ سنے ہی نہیں تھے۔ سن لیتی آج ہی اس کی موت ہو جاتی۔ جیکی کا گارڈ کھڑا ہوتے اس مردہ گارڈ کو گھسٹتا ہوا وہاں سے لے گیا تھا۔ جیکی ایک بار پھر سے اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ رشنا کے گرد لپٹے اسکارف کو اس نے کھینچا تھا۔ رشنا خان رونا شروع ہو چکی تھی۔ وہ اس وقت سرخ رنگ کے لانگ کوٹ میں ملبوس تھی، گلے میں ریشمی اسکارف لیے ہوئی تھی۔ رو مت قاتل حسینہ، یہ اسکارف فیشن کے لیے ہوا ہے۔ جس دن سر پر لوگی اس دن میں سے تعظیم کے قابل سمجھوں گا۔ وہ اس کا اسکارف اپنی زخمی گردن پر رکھ گیا تھا۔ اپنی سرخ انگارہ آنکھیں رشنا پر گاڑے رہا۔ وہ ان آنکھوں میں خوف پر پلکیں تک چپک نہ پا رہی تھی۔ اسے سختہ ہو چکا تھا۔ وہ ایک خوف سے بھرا مجسمہ لگ رہی تھی۔ جیکے کے گرد ڈاکٹروں کی ایک ٹیم آن کھڑی ہوئی۔ اس سے کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ ان ڈاکٹرز کو ساتھ لیے پھرتا تھا۔ اتنے تو اس کے دشمن تھے۔ یہ ٹیم اسے بچانے کے لیے تھی۔ ان پر لاکھوں ڈالر خرچ کرتا تھا۔ اپنے چہرے سے خون صاف کرو خونی لڑکی، گندا خون ہے تم میلی ہو جاؤ گی۔ جیکے نے سیٹ سے کاٹن کا رول اٹھاتے رشنا کی طرف بڑھایا۔ رشنا پر سٹل تختہ تاری رہا تھا۔
صاف کرو۔ وہ دہاڑا تھا۔ رشنا خان خوف سے لرزی اٹھی۔ جیکے کے کارٹن لیتے اپنے چہرے سے خون صاف کرنے لگی۔ وہ بہت بری طرح کانپ رہی تھی۔ جیکے کا خوف اسے اندر تک کھا رہا تھا۔ جیکے سے بغور دیکھتا ہے آنکھیں مون گیا تھا۔ اس کی گردن کی اتھڑی سکن پر ٹانگے لگائے جا رہے تھے۔ گردن کی رگیں بچ گئی تھی۔ چاقو اتنا نوکدار نہیں تھا، وہ اس کی گردن میں چاقو گھسیٹ دیتی تو رشنا خان کا وار خالی نہ جاتا۔ اس کی نا تجربہ کاری کے جیکے کو نئی زندگی دے دی تھی۔ A woman played me unbelievable، وہ آنکھیں موندے کر آتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ڈاکٹر اس کی گردن پر سٹچ لگاتے چلے گئے۔ پین کلر انجیکشن وہ خود اب اپنے بازو پر لگا رہا تھا۔ یکدم وہ منہ پر ہاتھ رکھے چیخنے لگا تھا۔ رشنا خان اونچا اونچا رونے لگی تھی۔ وہ کس جہنم میں آخر جل رہی تھی۔ جیکے ایک بار پھر سیٹ سے نیچے کر گر گیا تھا۔ اس کے گارڈ اسی کمرے میں موجود تھے۔ چاقو جو بند سے ہاتھ باندھے تھے۔ انہیں یہ سب دیکھنے کی عادت تھی۔ جیکے کو اعصابی دورہ پڑا تھا۔ اس کے پورے بدن میں درد اٹھا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھا چیخ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ چہرے کی رگیں پھول رہی تھی۔ جیکے نے اپنے کوٹ کی جیب سے انجیکشن نکالا جس کی اس پینک اٹیک میں خود کو دیتا تھا۔ وہ ابھی بھی چیخ رہا تھا۔ اب اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا دیا تھا۔ وہ اپنے بازو پر سرنج پہ عوض کر گیا تھا۔ اس کی دلخراش چیخیں اس پورے جٹ میں گونج رہی تھی۔ رشنا خان ہچکیوں سے روتی رہی۔ اگر وہ روتی نہ تو اس کا دماغ پھٹ جاتا۔ جیکے چیختا تو وہ بھی چیخنے لگ جاتی۔ جب وہ رکتا تو وہ ہچکیوں سے رونے لگ جاتی۔ اس کی چیخوں سے خوف آتا تھا۔ جب وہ خاموش ہو جاتا تھا تو زیادہ خوف آتا تھا۔ جٹ میں موت کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ رشنا خان کے سامنے بیٹھا پرسکون سا تھا۔ تم جانتی ہو منافق لڑکی؟ رشنا خان کے قریب ہوا تھا۔ رشنا خان بس اسے خوف سے دیکھے گئی۔ میں معاف نہیں کرتا، وہ سرگوشی کر رہا تھا۔ رشنا خان کی ہڈیاں مجمد ہو گئی تھی۔ تو مجھے اپنا دشمن بنا چکی ہو۔ پیلی آنکھیں سنہری آنکھوں میں گڑی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے ہی قریب تھے کہ ایک دوسرے کی پرتپش سانسوں سے جل رہے تھے۔ کچھ کہو، وہ بے چین ہوا تھا۔ کیا؟ رشنا خان کے لب روبوٹک مانند کھلے۔ وہ جو اس وقت کہتا وہ کر چاہتی۔ خوف ہی خوف تھا جس میں وہ جکڑی گئی تھی۔ مجھے کیوں کاٹا؟ میں نے تمہیں کبھی انگلی سے بھی نہیں چھوا۔ اس کا لہجہ چٹانوں جیسا سخت تھا۔ تم مجھے یہاں لے کر آئے، اس لیے وہ رو پڑی تھی۔ میں تمہیں آزاد کرنے کے لیے لایا تھا۔ رشنا خان کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ وہ کس آزادی کی بات کر رہا تھا؟ قید کر کے کہتا تھا آزاد کر رہا تھا۔ اب نہیں کرو گے؟ رشنا نے توڑ توڑ کر پوچھا تھا۔ کروں گا۔ رشنا خان بے یقین ہوئی۔ میں جھوٹ نہیں بولتا۔ جھوٹ بولنے والے تو تمہارا خدا پسند نہیں کرتا۔ میں نے ساری برائیوں میں سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے۔ وہ ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ عجیب تھا یہ شخص۔ خدا تو شراب، زنا، قتل و غارت کرنے والے کو بھی پسند نہیں کرتا۔ کیا وہ یہ نہیں جانتا تھا؟ مجھے صرف ایک گناہ چھوڑنا تھا تو مجھے جھوٹ چھوڑنا آسان لگا، مگر ایک گناہ چھوڑنے پر مجھے بے حد نقصان پہنچا ہے۔ سب حرام خوروں سے سچ بولنا پڑتا ہے۔ کتنی ڈیلز میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ وہ ہاتھ ملتے افسوس کر رہا تھا۔ رشنا خان کو چکر آ رہا تھا۔ وہ عجیب نہیں، بے حد عجیب تھا۔ تم مسلمان ہو مگر منافق ہو، مسیح سے ٹیک لگائے کہہ رہا تھا۔ میں منافق؟ رشنا اپنے سینے پر انگلی رکھ گئی تھی۔ وہ کیسے منافق ہو گئی؟ وہ تحیر زدہ تھی۔ سوتے میں مجھ پر وار کر دیا۔ میں تم پر اعتبار کرنے لگا تھا۔ تم نے مجھے اغوا کیا۔ تم بھی منافق ہو۔ تم تو شیطان ہو۔ خود کو بھی دیکھو۔ وہ سوچ سکی تھی، اسے کہہ نہ سکی تھی۔ ہاں، میں نے تمہیں اغوا کیا، تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، مگر تم تو آلریڈی مجھے شیطان سمجھتی ہو۔ میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا، جو ہو وہی بن کر ملا، مگر تمہیں تو میں فرشتہ سمجھ بیٹھا تھا۔ وہ اس کی دل کی ہر بات جان کر کہہ رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیسے بن کہے سب جان جاتا تھا۔ تمہارے بھائی سے میرا بدلہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ وہ کر دیا ہے۔ وہ یکدم خاموش ہوا تھا۔ ڈرنک کا گلاس لبوں سے لگائے وہ غٹ غٹ پی رہا تھا۔ وہ اس کی سرخ سفید گردن کی ابھرتی ہڈی دیکھ سکتی تھی۔ سٹچز والی جگہ پر بینڈیج وہ اتار چکا تھا۔ پتہ ہے میں نے کیا کیا ہے؟ رشنا خان سرنوی میں ہلا گئی تھی۔ اس کی سنہری آنکھوں میں آریان کے لیے درد رکھی تھا۔ پتہ نہیں اس شیطان نے اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا۔
وہ اس کی صفاقی سوچ ہی سکتی تھی۔ مار دیا میرے بھائی کو، رشنا خان نے پرسوز ہچکی لی تھی۔ مار دیتا تو وہ ایک بار مرتا، وہ اب روز مرے گا، تل تل بھرے گا، وہ پرسکون سا کہہ رہا تھا۔ رشنا خان دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں دبوچ گئی تھی، بس نہ چلتا تھا اسے مار دیں۔ کسی اپنے کا دغا دینا بے حد تکلیف دہ ہوتا ہے، موت سے بھی زیادہ، کیونکہ موت تو صرف جسم کا رشتہ کرتی ہے، مگر دھوکہ روح کا قتل کر دیتا ہے۔ جے جیسا شیطان ایسی باتیں بھی کر سکتا تھا، وہ متحد تھی جس کے اپنے روم روم میں شرپسندی ہو۔ دھوکا تھا، ویسی باتیں کرتا عجیب لگا تھا۔ دشمنوں کے وار کا تو اتنا ملال نہ تھا، تکلیف تو تب ہوئی جب اپنے ہی خنجر لیے نکلے۔ وہ رشنا خان کی آنکھوں میں دیکھتے گردن پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا، جہاں رشنا خان نے چاقو مارا تھا اب وہ ہنس پڑا۔ خنجر نہیں، چاقو۔ وہ اپنی ہی تصحیح کرتے سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ رشنا خان خود میں سمٹی تھی، وہ اس سپنوں میں کب آتی تھی؟ نشہ شاید جیکی کے سر چڑھ چکا تھا، وہ اپنا لب کاٹ گئی تھی۔ وہ اس کے قریب ہوا، رشنا خان کی آنکھیں پھیلی۔ تیری جفاؤں نے ہمیں وہ سبق سکھایا ہے کہ اب تو خیر کی صورت سے ڈر لگتا ہے۔ وہ انڈر ورلڈ ڈان کے علاوہ شاعر بھی تھا کیا؟ رشنا خان کی ناپسندیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ جہنم کا دروغہ، وہ اسے زیر لب نام دے گئی تھی۔ پیشانی پر پسینے کے قطرے چمکتے تھے۔ خوف بڑھا تھا، بڑھتا جا رہا تھا۔ جب آزادی کرنا تھا، یہاں کیوں لایا تھا؟ وہ ابھی تک بے چین تھی۔ مجھ کو غلط نہ سمجھنا، میں نہیں بادل آوارہ، وہ گنگنا رہا تھا۔ اشارے سے اس نے اپنے گارڈز کو آنکھوں سے کچھ کہا۔ گارڈ سر تسلیم خم کرتے چلا گیا۔ دل کی دیواروں پر میں نے نام لکھا ہے تیرا۔ رشنا خان اس کی گنگناہٹ پر گردن تک سرخ ہو گئی تھی۔ وہ اپنی باہیں پھیلا گیا تھا۔ رشنا خان پر غشی طاری ہو گئی تھی۔ وہ ایک بار اور بھی جیکے کو چاقو مار سکتی تھی، اب یہ زیادہ ہو گیا تھا۔ وہ اسے باہیں پھیلائے منحوس لگا تھا۔ وہ میرے سپنوں کی رانی، یاد رکھے گی دنیا اپنی وفا کی کہانی۔ وہ کھڑا ہو گیا، وہ گنگناتے ہوئے اپنی باہیں پھیلائے ہوئے تھا۔ رشنا خان سر سے پیر کے ناخن تک سرخ پڑ گئی تھی، آنکھیں پھٹنے کی حد تک کھل گئی تھی۔ جیکے ہنسا تھا، وہ اپنی باہوں میں سامنے سے آتی ایک لڑکی کو سما گیا تھا۔ وہ اس لڑکی کو کمر سے اٹھائے اوپر کیے ہوئے تھا۔ وہ ہنستی ہوئی جیکے کے ہونٹوں سے لپٹ پڑی تھی۔ رشنا خان کی سانس میں سانس آئی تھی۔ وہ اس لڑکی کے لیے گنگنا رہا تھا۔ رشنا خان تشکر سے آنکھیں مون گئی تھی۔ Oh my girl, one and only my, I like you so much. اس لڑکی کے ایک نقش کو ہونٹوں سے چھوتے کہہ رہا تھا۔ رشنا خان جذب بذب ہوئی تھی۔ اپنی گرل فرینڈ کو I like you کہتے پہلی بار سنا تھا۔ جب تم میرے ساتھ رہو گی میں تمہارا وفادار رہوں گا سویٹ ہارٹ۔ وہ اس کی گردن پر جھک چکا تھا۔ رشنا خان اپنے ہونٹ کاٹتے وہ یہ سب کچھ بند جگہ پر کیوں نہیں کرتا تھا؟ وہ رشنا خان کے سامنے سیٹ پر بیٹھے اس لڑکی کو اپنی گود میں بٹھا گیا تھا۔ رشنا خان نے کن آنکھوں سے اس لڑکی کو دیکھا تھا؟ وہ بے حد خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ اسے کوئی لڑکی بھی دیکھ کر سانس روک لے۔ پتہ نہیں اتنی خوبصورت لڑکیاں کہاں سے ڈھونڈ کر لے آتا تھا، وہ سوچ کر رہ گئی تھی۔ وہ اپنی اس گرل فرینڈ کا زیادہ ہی دیوانہ تھا۔ اس کا چہرہ چومتا، کبھی اس کے ہاتھ چومتا۔ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ یکدم جٹ زور زور سے جھٹکے کھانے لگا۔ رشنا خان سہمی سی تھی۔ جیکے بھی پریشان نظر آنے لگا تھا۔ جٹ اب جھچکولے لینے لگا۔ جیکے نے اپنی گرل فرینڈ کو اپنی گود سے اتار دیا تھا۔ رشنا خان کی طرف وہ تیز کی بیلٹ باندھی تھی۔ باس the weather is bad, the jet could crash anytime. There is only one life jacket. باس، موسم خراب ہے، جیٹ کسی بھی وقت تباہ ہو سکتا ہے، صرف ایک ہی لائف جیکٹ ہے۔ جیکے کے گارڈ نے آ کر اسے بتایا تھا۔ جیکٹ لاؤ، جیکے نے کھڑے ہوتے کہا۔ رشنا خان ہچکیوں سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ وہ لائف جیکٹ پہن کر کودنے لگا تھا۔ وہ اور اسی جیٹ میں مرنے والی تھی۔ ہنی، میں تمہارے ساتھ ہوں نا، جیکے کی گرل فرینڈ نے اسے روتے ہوئے کہا تھا۔ وہ سیٹ کو جکڑے متوش تھی۔ جیٹ بری طرح ہچکولے کھا رہا تھا۔ آف کورس ڈارلنگ، وہ جھکتے ہوئے اس کی پیشانی چوم گیا تھا۔ وہ اپنی لائف جیکٹ پہننے لگا۔ وہ اب اپنے کوٹ کے دستانے نکالے پہن رہا تھا۔ رشنا خان نے آنکھیں موندے روتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنی کمر کے گرد کسی کا لمس محسوس کیا تھا۔ اپنی بیلٹ کھلتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ آنکھیں کھول گئی تھی۔ جیکے اس پر جھکا ہوا تھا۔ تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا سنہری چوہیا،
وہ گمبھیر سرگوشی کر گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتی، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے جیکٹ کے دروازے تک لے آیا تھا۔ جیکے تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ اس کی گرل فرینڈ چیخ رہی تھی۔ وہ رشنا کو لیے جٹ سے کود چکا تھا۔ میں نے تمہیں نہیں چھوا، میرے ہاتھوں پر گلوز ہیں۔ رشنا خان نے ہوش ہوتے اس کا سرگوشی میں کیا جملہ سنا تھا۔ رشنا کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو کسی کمرے میں پایا تھا، گرم پرتعش لگژری کمرہ۔ وہ اٹھ کر بیٹھتے کافی دیر تک ماؤس سی بیٹھی رہی تھی۔ اسے کتنی ہی دیر کچھ سمجھ نہیں آیا تھا، وہ بس غائب دماغی سے چاروں طرف دیکھتی جا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کے ہوش ٹھکانے آ رہے تھے۔ وہ جہاز میں تھی جب اچانک موسم خراب ہو گیا تھا اور جیکے اسے ساتھ لیے سمندر میں کود گیا تھا۔ اسے سب کچھ یاد آ گیا تھا اور اس کی باہوں میں ہوش گواہ بیٹھی تھی۔ رشنا خان بیڈ سے اتر آئی تھی۔ اس نے کمرے کے پردے ہٹائے، دیکھا چاروں طرف پانی ہی پانی تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور حیرت بیک وقت مر آیا تھا۔ وہ بحری جہاز پر تھی۔ یہ دن کا وقت تھا مگر موسم ابھی بھی خراب ہو رہا تھا۔ سمندر کی لہروں میں ایک طوفان امڈایا ہوا تھا۔ بارش بھی ہو رہی تھی۔ یکدم رشنا خان کی رنگت سرخ ہو گئی، پہلے سرخ ہوئی پھر پھیکی پڑی تھی۔ اب اس کی سنہری آنکھوں میں شرارے دہکنے لگے تھے۔ وہ خود پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھی۔ وہ ان کپڑوں میں نہیں تھی جو جٹ میں پہنے ہوئے تھے، جو اس نے خود پہنے تھے۔ وہ سیاہ رنگ کے ایک مخملی گاؤن میں تھی جو پیروں تک آ رہا تھا، فل سلیوز میں عبایا جیسا گاؤن جو اسے مکمل طور پر ڈھانپے ہوئے تھا۔ وہ غصے سے کانپنے لگی۔ اس کے کپڑے کس نے بدلے تھے آخر؟ یہ گھٹیا کام جیکے نے کیا تھا، وہ اسے مار دینا چاہتی تھی۔ اس کا خون بوائلنگ پوائنٹ پر آ گیا تھا۔ اسے موت ہی دے دے تو اچھا تھا۔ وہ ایسے اب نہیں جی سکتی تھی۔ اگر کسی مرد نے اسے بڑھنا دیکھا، اس کے لیے مرنے کا ہی مقام تھا۔ وہ آنکھوں میں تیش لیے کمرے سے نکل آئی تھی۔ سارے خوف آج ختم ہو چکے تھے۔ جیکے کو مار کر وہ سمندر میں کود کر خودکشی کرنا چاہتی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے اس بحری جہاز کی مختلف راہداریوں سے گزر رہی تھی۔ وہ بحری جہاز کی سب سے خوبصورت جگہ پر تھی۔ وہ کھڑا نظر آیا تھا، بلو پینٹ کوٹ پہنے ہوئے تھا، ٹائی بھی وہ باندھے ہوئے تھا، ایسا لگ رہا تھا وہ کسی میٹنگ میں جا رہا ہے۔ اس کے گرد گارڈز کی پوری فوج کھڑی تھی۔ وہ بھی بہت سے لوگ اسی کی طرح سوٹڈ بوٹڈ کھڑے تھے، سلیقے سے بال بنائے۔ وہ اس کے حصے میں سب سے نمایاں تھا۔ اس کے وہاں کھڑے ہونے سے یہ شاندار حصہ مانند پڑ رہا تھا جہاں کھڑا ہو اس جگہ سے اپنے آپ ویلیو گھٹ جاتی تھی۔ رشنا خان بھاگتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگی۔ جیکے اسے دیکھتے متحیر ہوا تھا۔ وہ ننگے پیر بھاگتے ہوئے اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس میں سنہری بال ہوا میں اڑ رہے تھے۔ وہ اس سیاہ گاؤن میں کسی خوبصورت پینٹنگ کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کی زندگی میں جتنی لڑکیاں آئی تھی وہ ان جیسی خوبصورت ہرگز نہ تھی، مگر کچھ تھا اس لڑکی میں کہ ایسے پل کے لیے ایک پوری دنیا بھلا دی جائے۔ وہ اسے آنکھوں میں ناگواری لیے اب دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کا سحر ختم ہو چکا تھا۔ ان کپڑوں کے ساتھ اس کے لیے اسکارف بھی تھا جو اس نے لینا گوارا نہیں کیا تھا۔ کوئی بھی لباس پہننا اس لڑکی کی اپنی چوائس تھی۔ اس نے اس کی چوائس کے مطابق ہی یہ کپڑے آرڈر کیے تھے۔ جیسے کپڑے زرمش پہنتی تھی یہ کیوں نہیں پہنتی تھی؟ زرمش ہمیشہ چادر اوڑھ کر رکھتی تھی، یہ کیوں نہیں ہے ویسی دکھتی؟ یہ سب اسے کیوں برا لگ رہا تھا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ پھولتی سانس اور شرر بار آنکھیں لیے اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔ اسی لمحے بحری جہاز کے اس عریشے پہ سناٹا سا چھایا تھا، یہاں تک سمندر کی لہریں بھی ایک پل کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ وہ پوری قوت سے زناٹے دار تھپڑ جیکے کے گال پر جڑ چکی تھی۔ جیکے کے گارڈ کی پوج رشنا خان کی طرف بڑھی۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے انہیں رشنا کی طرف بڑھنے سے روک چکا تھا۔ تھپڑ مار کر بھی رشنا خان کا غصہ تھما نہیں تھا۔ وہ جیکے کا خون کر دینا چاہتی تھی۔ کچھ ایسی ہی آگ جیکے کی آنکھوں میں بھی دہک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں کہتی تھی رشنا خان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس سمندر میں بہا دیے جائے۔ پتہ نہیں وہ کیوں خود پر قابو پائے کھڑا تھا۔ تم انسان نہیں شیطان ہو جیکے۔ شیطان جنت میں نہیں جہنم میں جائے گا اور جہنم تمہارے لیے بنی ہے۔ رشنا خان غصے سے گھبرائی۔ آئندہ اس ہاتھ میں مجھے چھوا، میں تمہارے خدا کی قسم کھاتا ہوں، میں تمہارے ہاتھ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ جیکی کی سرد نظریں اس کے اندر تک گڑی تھی۔ ایسی نگاہیں کسی کے بھی رونگٹے کھڑے کر دیں۔ باخدا وہ اس لڑکی کو اس سمندر میں پھینک کر اشارہ کس کا کھانا بنا سکتا تھا۔
باخدا وہ اس لڑکی کو اس سمندر میں پھینک کر شارٹس کا کھانا بنا سکتا تھا، وہ ایسا کر سکتا تھا، وہ کیوں کر نہیں پا رہا تھا آخر؟ میں تمہارے خدا کی جھوٹی قسم نہیں کھاتا۔ روشنا خان کے قریب ہوا، وہ اپنے قدم پیچھے کی طرف بڑھا گئی تھی۔ میرا خدا تم جیسے کو پسند نہیں کرتا۔ اس کی طرف جیکے کے بڑھتے قدم رکے تھے۔ یہ تھپڑ سے بھی زیادہ کاری وار تھا۔ وہ اندر تک بلبلایا تھا، کیوں نہیں پسند کرتا مجھ جیسا کو؟ اگر تمہارا خدا مجھے پسند نہیں کرتا تو تمہیں بھی پسند کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہوگی، اور زہر خن لہجے میں کہتا۔ اس کی طرف بڑھا، وہ پیچھے کی طرف اپنے قدم بڑھا رہی تھی۔ اسے اس شیطان سے اتنی نفرت تھی جس کی حد نہیں۔ اس سمندر سے بھی گہری نفرت اس وقت روشنا خان کی آنکھوں سے امڈ رہی تھی۔ میں مسلمان ہوں، وہ چلائی تھی۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ عجب سے انداز سے ہنسا تھا۔ پاکستان میں اپنے بھائی کو دکھانے کے لیے تم حجاب لیتی تھی، جب اس سے دور ہوتی ہو تو تمہارا حجاب اتر جاتا ہے۔ بتا دو، حجاب تو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، تم اپنے ہی بھائی سے خوف کرتی تھی۔ وہ اسے دہکتی نگاہوں سے دیکھتے کہہ رہا تھا۔ وہ اپنے قدم پیچھے کی طرف بڑھاتی جا رہی تھی، وہ اس کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ دونوں کے قدم رک نہیں رہے تھے۔ سنہری اور نیلی آنکھوں کا عجب ٹکراؤ جاری تھا۔ پاکستان میں تم خدا کو دھوکہ دیتی تھی، یہاں اپنے بھائی کو دیتی ہو۔ اگر غیر مسلم جنت میں نہیں جائے گا تو ایک برا مسلم کیسے جنت میں جا سکتا ہے، بتا سکتی ہو؟ بکواس بند کرو اپنی۔ وہ تیش سے چلائی تھی، جیکے اپنے لفظوں سے اس کا چہرہ سکڑ چکا تھا۔ وہ بغیر کسی سکارف کے ہے، اسے اب اندازہ ہوا تھا۔ وہ اب اپنے آپ کو کہیں چھپا لینا چاہتی تھی۔ تم نے کہا تم جھوٹ نہیں بولتے کیونکہ اللہ کو جھوٹ پسند نہیں۔ دھوکہ، زنا، چوری، غیبت کا علاوہ دھندا بھی چوری غوبن کا کالا دھندا بھی میرے رب کو پسند نہیں۔ تم کبھی میرے رب کا قرب نہیں پا سکو گے۔ تم کسی دن کسی بھی گولی سے مر جاؤ گے جیسے تم دوسروں کی جان سے کھیلتے ہو۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ چادر لاؤ اس کے لیے۔ وہ دہاڑا تھا۔ لبوں میں ایک فیمیل گارڈ چادر لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ جیکے نے اس سے چادر لیتے روشنا خان کی طرف بڑھائی۔ تمہارے ناپاک ہاتھ چھو چکے، اسے ناپاک ہو گئی ہے، اس نے گہرے سانس لیتے کہا، مگر چادر نہیں تھامی۔ لے لو، ورنہ اسی حالت میں سمندر میں پھینک دوں گا۔ اس کی دھمکی پر اس سے چادر چپٹ چکی تھی، اپنے گرد اچھی طرح اوڑھ لی۔ وہ اب سر سے پیر تک چادر میں ڈھکے کھڑی تھی۔ حجاب کرنا نہ کرنا میرا مسئلہ ہے، تمہارا نہیں۔ وہ انگلی اٹھائے گرائی تھی، سارے خوف ختم کر چکا تھا۔ جب وہ کر چکا تھا اس کے بعد موت ہی بنتی تھی۔ دھوکہ، زنا، چوری، غبن، کالا دھن بھی میرا مسئلہ ہے، تمہارا نہیں۔ اسی کے انداز میں بولا تھا، میرے نزدیک یہ سب جائز ہے۔ میں مسلمان نہیں ہوں، مجھ پر کوئی پابندی نہیں۔ مجھے نہیں پتا تم کس کو مانتے ہو کس کو نہیں، مگر جو تم کرتے ہو وہ کسی صورت جائز نہیں۔ تم جہنم میں جلو گے، وہ زخمی لہجے میں بولی تھی۔ اس نے اسے پتہ نہیں کس حالت میں کیسے دیکھا۔ وہ اپنے حواس کھو رہی تھی۔ وہ خون آلود نگاہوں سے اسے گھورتا رہا۔ صرف ایک اشارہ کرنا تھا اور وہ سامنے کھڑی لڑکی بنا سانسوں کے اس کے قدموں میں پڑی ہوتی۔ تم جانور ہی نہیں، نہ مرتی ہو، میرے بھائی کا بدلہ مجھ سے لے رہے ہو۔ تمہاری لاش تو نہ یہ زمین لے گی نہ آسمان۔ فرعون جیسا حال ہوگا تمہارا۔ جیکی کی رنگت میں انگارے دوڑنے لگے تو وہ فرعون کے سارے واقعے باخبر تھا۔ ابراہیم سے وہ کتنی مرتبہ تفصیل سے یہ واقعہ سن چکا تھا۔ مصر جا کر فرعون کی ممی بھی دیکھ کر آیا تھا۔ جھوٹ چھوڑ دیا تم نے، یہ بھی کتنا بڑا جھوٹ بولا۔ اپنی گرل فرینڈ سے وعدہ کر رہے تھے ہمیشہ یہ ساتھ وفادار رہو گے۔ اس نے تم سے پوچھا وہ تمہارے ساتھ ہے نا؟ تم نے کہا ہاں ڈارلنگ۔ اسے جٹ میں چھوڑ کر کود کر وہ روتے ہوئے ہنسیانی چیخے تھی۔ وہ لب بھیج گیا تھا۔ اب اس کی گرل فرینڈ کے ساتھ اسے کیا مسئلہ تھا؟ وہ غم و غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ اس نے اسے بے لباس دیکھا تھا، بس یہی اس کا مسئلہ تھا۔ اگر اسے لیے کودتا تمہیں اس جٹ میں چھوڑنا پڑتا، ہوا میں ہی بھسم ہو جاتی، تمہاری راہ یا آسمان ضرور لیتا۔ وہ اپنا بدلہ شد و مت سے اتار چکا تھا۔ جیکے کے گارڈز کی فوج اس کی ڈیل کرتے ہوئے ڈیلیگیشن ٹیم دم سادے کھڑی تھی۔ انڈر ورلڈ کا ڈان اس لڑکی کے سے کب ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، سب انتظار کر رہے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے تھے، ایک دوسرے کو مار دینے کی خواہش من لیے وہ جنونی ہو رہے تھے۔ میں نے اس سے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا، میں نے اسے کہا آئی لائک یو۔ میں نے اسے آئی لو یو نہیں کہا، کیونکہ میں اسے پسند کرتا تھا، میں اس سے محبت نہیں کرتا تھا۔ واہ کیا کمال جسٹیفیکیشن دے رہا تھا۔ روشنا خان کے لبوں پر استزاحیہ مسکراہٹ دوڑی تھی۔
میں نے اسے کہا کہ میں اس کا وفادار رہوں گا جب تک وہ میرے ساتھ ہوگی۔ میں اپنی گرل فرینڈ کے ہوتے ہوئے بھی کسی دوسری لڑکی کے قریب نہیں چاہتا۔ جتنے مہینے جتنے دن میری گرل فرینڈ میرے ساتھ رہے میں اس کے لیے باؤنڈ رہتا ہوں۔ رشنا خان اس کے با وفا ہونے پر اش اش کر اٹھی تھی۔ آخری وقت اس نے مجھ سے پوچھا تھا جے کہ میں تمہارے ساتھ ہونا؟ اس نے کہا آف کورس ڈارلنگ، وہ میرے ساتھ تھی، اس کے ساتھ نہیں تھا میں۔ اس کا سوال غلط تھا۔ وہ مجھ سے پوچھتی کہ میں اس کے ساتھ ہوں تو میں کہتا نو۔ رشنا خان اسے تمسخراتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، ذرا امپریس نہیں ہوئی تھی۔ مجھ سے جھوٹ بولا کہ مجھے آزاد کر دیا، تو اب مجھے آزاد کیوں نہیں کیا؟ رشنا خان پوری قوت سے چلائی تھی، اس کا دماغ کٹ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ جلد اپنے ہوش کھو دے گی اگر وہ کچھ دیر اور اس شیطان کے پاس رہی، اپنی سانسیں گوا دے گی۔ تم نے مجھے کاٹا، مجھے تھپڑ مارا، اس کے بدلے میں تمہیں آزاد نہ کروں تو؟ وہ اس کی طرف بڑھا۔ وہ پتھر کی ہوئی تھی، اب پیچھے کی طرف نہ بڑھی تھی۔ وہ رک گیا اس کے اور اپنے درمیان فاصلہ قائم رکھا۔ رشنا خان نے دھیرے دھیرے اپنے قدم پیچھے بڑھائے۔ یکدم وہ بھاگنے لگی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتا وہ بحری جہاز کے کنارے سے کود چکی تھی۔ وہ بھی ایک لمحہ ضائع کیے سمندر میں کودا تھا۔ وہ گھپ اندھیرے میں پاگلوں کی طرح اس پاگل لڑکی کو ڈھونڈ رہا تھا جو بلا وجہ ہی سمندر میں کود گئی تھی۔ وہ اپنی کہی بات سے نہیں مکرتا تھا۔ کاش وہ سنہری آنکھوں والی لڑکی یہ بات جانتی ہوتی۔ وہ افسوس کرتے اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے ماہر طراز بھی کود رہے تھے۔ وہ سر پر ہیڈ لائٹس لگائے ہوئے رشنا خان کو ڈھونڈ رہے تھے۔ جیکے کو وہ ڈوبتی نظر آ گئی تھی۔ اس نے اشارے سے سوئمرز کو رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ خود رشنا خان کی طرف پھیرتے ہوئے بڑھا۔ اس کے ڈوبتے جسم کو وہ باہوں میں لیے پانی کی سطح پر آ گیا تھا۔ ایک چھوٹی سی کشتی اس کے پاس آ کر رک گئی تھی۔ رشنا خان کو لیے اس بوٹ پر چڑھایا تھا۔ رشنا خان اونڈے منہ لیٹی کھانس رہی تھی۔ جیکے بوٹ میں بنی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، رشنا خان کو کھا جانے والی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ تم میری طرف سے آزاد ہو، پاکستان جاؤ یا کسی بھی ملک میں سب انتظام کروں گا۔ رشنا خان نے اسے کہتے سنا تھا۔ وہ سیدھی ہوتی اسے دیکھنے لگی۔ سنہری آنکھیں سرخ اور بے یقین تھی۔ میں تمہارے خدا کی قسم کھاتا ہوں میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں۔ میں تمہارے خدا کی جھوٹی قسم نہیں کھاتا۔ وہ اس کی بے یقین آنکھیں لیے دیکھتے کہنے لگا مجھے پاکستان جانا ہے۔ وہ رونے لگی تھی۔ پہنچ جاؤ گی، سنجیدگی سے کہتے سمندر کی لہروں پر نگاہیں جھکائے ہوئے تھا۔ میں تمہارے سچے خدا کی قسم کھاتا ہوں۔ میں نے تمہارے کپڑے نہیں بدلے تھے۔ خاموشی کا طویل وقفہ آیا اور گزر گیا۔ لڑکیوں نے تمہارے کپڑے بدلے تھے، وہ بھی اندھیرے میں۔ انہیں بھی تمہارا جسم دیکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ خدا کی قسم جو جسم تم ڈھک کر رکھتی ہو وہ مجھے دیکھنے کی چاہت بھی نہیں۔ وہ کہتے خاموش ہو گیا۔ رشنا خان پھٹ پھٹ کر رو دی تھی۔ خدا نے اس کی سن لی تھی، اس شیطان سے اس کی نجات دے دی تھی۔ مگر کیا ایسا ہی تھا؟ چلیں جی باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔